دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 18 حسن گداگر قونیہ 17 اکتوبر 1244 عیسوی۔ بیزاری، کوفت اور جھنجھلاہٹ سے بھرا ہوا میں میپل کے درخت تلے جا بیٹھا۔ میں مولانا رومی کی مصائب پر زرق برق تقریر سے ان پر خفا رہا۔ ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں وہ واضح طور پر زیادہ نہ جانتے تھے۔ مینار کا سایہ گلی میں آگے بڑھتا رہا، تقریباً اونگتے ہوئے راہگیروں پر اپنی نیم وا نظریں جمائے۔ میں سونے ہی والا تھا جب مجھے اس درویش کی صورت دکھائی دی جسے میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کالے چیتھڑوں میں ملبوس، اپنے ہاتھ میں ایک لمبا عصا تھامے، اس کے چہرے پر کوئی بال نہ تھے اور ایک کان میں چاندی کی ایک چھوٹی سی بالی تھی۔ وہ اس قدر مختلف دکھائی دیا کہ میں خود کو اس پر نظریں جمانے سے روک نہ پایا۔ جب اس کی نگاہیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں، درویش کو مجھ پر توجہ کرنے میں دیر نہ لگی۔ میری موجودگی کو نظر انداز کرنے کے بجائے، جیسا کہ مجھے پہلی بار دیکھنے والے لوگ ہمیشہ کرتے تھے، اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا اور مجھے یوں سلام کیا جیسے ہم دونوں کوئی پرانے دوست تھے۔ میں اس قدر ہکا بکا رہ گیا کہ میں نے اس یقین دہانی کو اپنے ارد گرد نظر دوڑائی کہ وہ کہیں کسی دوسرے کو تو سلام نہ کر رہا تھا، لیکن وہاں صرف میں تھا یا پھر میپل کا درخت۔ اگرچہ میں بدحواس اور الجھن میں تھا، میں نے اپنا ہاتھ دل کے مقام پر رکھا اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ درویش آہستہ آہستہ میری جانب بڑھا۔ میں نے اپنی نگاہیں جھکا لیں، اس توقع میں کہ ابھی وہ میرے کشکول میں تانبے کا سکہ اچھالے گا یا پھر مجھے روٹی کا ٹکڑا دے گا، لیکن اس کے بجائے وہ میری نگاہوں کی سطح تک جھک گیا۔ سلام علیکم گداگر، اس نے کہا۔ علیکم سلام درویش، میں نے جواب دیا۔ میری آواز خود مجھے عجیب اور بھررائی ہوئی لگی۔ ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا جب سے مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی کہ مجھے تقریباً بھول ہی چکا تھا کہ میری آواز تھی کیسی۔ اس نے اپنا نام شمس تبریز بتایا اور میرا نام پوچھا۔ میں ہنس دیا۔ مجھ جیسے آدمی کو کسی نام کی کیا ضرورت؟ ہر کسی کا کوئی نام ہوتا ہے، اس نے اعتراض کیا۔ خدا کے لاتعداد نام ہیں جن میں سے ہم صرف 99 نام جانتے ہیں۔ اگر خدا کے اتنے بہت سے نام ہیں تو کوئی انسان جو کہ اس ذات باری تعالیٰ کا عکس ہے بے نام کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس بات کا کیا جواب دوں، اور یوں میں نے جواب دینے کی کوشش بھی نہ کی۔ اس کے بجائے میں نے تسلیم کیا۔ کبھی میری ایک بیوی اور ایک ماں تھی، وہ مجھے حسن کہا کرتی تھیں۔ حسن نام ہے پھر تمہارا؟ درویش نے سر ہلایا۔ پھر مجھے حیرانی ہوئی کہ اس نے مجھے ایک نقرئی آئینہ دیا۔ اسے رکھ لو، اس نے کہا۔
یہ بغداد کے ایک نیک آدمی نے مجھے دیا تھا، لیکن تمہیں مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ تمہیں یاد دلائے گا کہ خدا تمہاری رگ جاں سے بھی قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھے جواب میں کچھ کہنے کا موقع ملتا، پس منظر میں ہنگامہ سا اٹھا۔ پہلا خیال جو مجھے آیا یہ تھا کہ مسجد میں کوئی جیب تراش پکڑا گیا تھا، لیکن جب چیخیں بلند تر ہوتی گئیں اور ان میں شدت آتی گئی تو میں سمجھ گیا کہ کوئی بڑی بات ہوئی تھی۔ کوئی جیب تراش اس قدر شور و غوغا نہ کرتا تھا۔ ہمیں جلد ہی معلوم ہو گیا، ایک عورت، ایک مشہور طوائف، مسجد میں مردانہ حلیے میں پکڑی گئی تھی۔ لوگوں کا ایک گروہ اسے یہ چلاتے ہوئے دھتکار کر باہر نکال رہا تھا، اس دغاباز کو درے لگاؤ، طوائف کو درے لگاؤ۔ اس حالت میں مشتعل ہجوم گلی میں نکل آیا۔ مجھے مردانہ لباس میں ملبوس ایک عورت کی جھلک دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر موت کی سی زردی تھی اور اس کی بادامی آنکھیں دہشت زدہ تھیں۔ میں نے پہلے کئی لوگوں کو گھیر کر مارے جاتے دیکھا تھا۔ میری اس بات پر حیرت کبھی ختم نہ ہوئی کہ لوگ ہجوم میں شامل ہو کر کیسے ڈرامائی طور پر بدل جاتے تھے۔ عام آدمی جو ماضی میں کبھی شدت پسند نہ رہے ہوتے تھے، کاریگر، پھیری والے یا ٹھیلے والے، جب آپس میں مل جاتے تو قتل کرنے کی حد تک جارحے ہو جاتے تھے۔ ہجوم کے ہاتھوں ہلاکتیں عام تھیں اور ان کے آخر میں دوسروں کی تنبیہ کے لیے لاشوں کو نمائش کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بیچاری عورت، میں نے شمس تبریز سے آہستہ سے کہا، لیکن جب میں جواب کے لیے اس کی طرف مڑا تو وہاں کوئی کھڑا نہ تھا۔ مجھے کمان سے نکلے کسی آتشی تیر کی طرح ہجوم کی طرف لپکتے درویش کی جھلک دکھائی دی۔ میں اچھل کر کھڑا ہوا اور اس کی طرف لپکا۔ جب شمس تبریز اس جلوس کے سر پر پہنچے تو انہوں نے اپنا عصا بلند کر لیا اور پوری طاقت سے چلائے، رکو لوگو، رک جاؤ۔ ہکا بکا اور ایک دم خاموش ہو کر لوگ حیرت سے انہیں گھورنے لگے۔ تم سب کو شرم آنی چاہیے، شمس تبریز نے اپنی لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ ایک عورت کے خلاف 30 مرد، کیا یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف کی حقدار نہیں، چوکور چہرے والے، بھینگی آنکھوں والے ہٹے کٹے آدمی نے کہا، جو اس وقت کے بنے ہوئے گروہ کا خود ساختہ سرغنہ لگتا تھا۔ میں اسے فوراً ہی پہچان گیا۔ وہ بیپرس نامی محافظ تھا، ایک ایسا شخص جسے شہر کے تمام گداگر اس کی بے رحمی اور حرص و طمع کے حوالے سے جانتے تھے۔ یہ عورت، اس نے مردوں کا لباس پہنا اور نیکوکار لوگوں کو دھوکہ دینے کی خاطر مسجد میں گھس آئی۔ کیا تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تم کسی شخص کو مسجد میں آنے کے باعث سزا دینا چاہتے ہو؟ کیا یہ جرم ہے؟ شمس تبریز نے پوچھا۔ ان کا لہجہ استہزاء سے بھرا ہوا تھا۔ اس سوال پر عارضی طور پر خاموشی چھا گئی۔ بظاہر کسی نے اس طرح سے پہلے نہیں سوچا تھا۔ یہ ایک طوائف ہے، ایک اور آدمی چلایا، جو اس قدر مشتعل دکھائی دیتا تھا کہ اس کا چہرہ گہرے سرخ رنگ کا ہو چکا تھا۔ آؤ اس طوائف کو سزا دیں، یوں جیسے یہ کوئی حکم تھا۔ ایک لڑکا چھلانگ لگا کر آگے بڑھا اور عورت کی پگڑی پکڑی اور اسے جھٹک کر پوری طاقت سے کھینچنے لگا۔ پگڑی ڈھیلی ہوئی اور عورت کے سورج مکھی کے سے رنگ کے لمبے سنہری بال دل فریب لہروں کی صورت کھل گئے۔ اس کی نوجوانی اور حسن پر دم بخود ہو کر ہم سب نے اپنی سانسیں روک لیں۔ شمس تبریز ماحول میں موجود ملے جلے احساسات کو پہچان گئے ہوں گے، کیونکہ ایک لحظہ بھی ضائع کیے بغیر انہوں نے لوگوں کو سرزنش کی۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا بھائیو، تم واقعی اس عورت سے نفرت کرتے ہو یا در حقیقت تم اس کی چاہ رکھتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے درویش نے طوائف کا ہاتھ تھاما اور اسے اس نوجوان لڑکے اور ہجوم سے پرے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ان کے پیچھے چھپ گئی، کسی ننھی بچی کی طرح جو اپنی ماں کے لباس کے پیچھے چھپ رہی ہو۔ تم بڑی غلطی کر رہے ہو، گروہ کے سرغنہ نے اپنی آواز ہجوم کی بڑبڑاہٹ سے بلند کرتے ہوئے کہا۔ تم اس شہر میں اجنبی ہو اور ہمارے طور طریقے سے واقف نہیں ہو، اس معاملے سے دور رہو۔ ایک دوسرے شخص نے دخل دیا۔
تم کس قسم کے درویش ہو؟ کسی طوائف کے مفادات کے دفاع سے بہتر تمہارے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ شمس تبریز لمحے بھر کو خاموش ہو گئے، یوں جیسے سوال پر غور کر رہے ہوں۔ انہوں نے بالکل پرسکون رہتے ہوئے کوئی اشتعال نہ دکھایا۔ پھر وہ بولے، لیکن تمہاری اس پر توجہ گئی کیسے؟ تم مسجد جاتے ہو مگر خدا سے زیادہ آس پاس کے لوگوں پر توجہ دیتے ہو۔ اگر تم اچھے مسلمان ہوتے جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو تمہاری توجہ اس عورت پر کبھی نہ جاتی، چاہے یہ بالکل برہنہ ہی ہوتی۔ اب جاؤ اور واز سنو، اور اس بار بہتر طریقے سے سننا۔ پوری گلی پر ایک بے ڈھنگی سے خاموشی چھا گئی۔ اطراف کے راہگیروں کے راستے پر پتے سرسرائے اور لمحے بھر کو حرکت میں آنے والی شے صرف وہی پتے تھے۔ چلو تم سب واپس بھاگو، واز سننے کے لیے جاؤ۔ شمس تبریز نے ان آدمیوں کو مکھیوں کی طرح پرے ہٹانے کو اپنی لاٹھی گھمائی۔ لوگ مڑ کر واپس تو نہ گئے، لیکن انہوں نے چند قدم الٹے ضرور اٹھائے، ڈگمگاتے ہوئے، یوں جیسے الجھن میں ہوں کہ اب کیا کریں۔ ان میں سے چند ایک مسجد کی سمت دیکھ رہے تھے، جیسے واپس جانے کا سوچ رہے ہوں۔ عین اسی وقت طوائف نے درویش کے پیچھے سے نکلنے کا حوصلہ جمع کیا۔ کسی خرگوش کی سی پھرتی سے وہ کھڑی ہوئی اور قریب ترین گلی میں گھسنے سے پہلے اس کے لمبے بال ہر سمت میں اڑے جا رہے تھے۔ صرف 2 لوگوں نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن شمس تبریز نے ان کا راستہ روک لیا اور یوں اچانک ان کے پیروں میں اپنی لاٹھی اٹکا دی اور گھمائی کہ وہ اس میں الجھ کر گر پڑے۔ کچھ راہگیر یہ منظر دیکھ کر ہنس پڑے اور میں بھی۔ خجل اور حواس باختہ دونوں آدمی اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہوئے، لیکن تب تک طوائف کب کے غائب ہو چکی تھی اور درویش بھی جا رہا تھا، اس کا یہاں کام ختم ہو چکا تھا۔